بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج تو ہم ویسے یہاں آئے تھے حسن مرتضیٰ صاحب کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے، اور میں اپنا جو پنجاب کا دورہ ہے آج میں کنکلوڈ بھی کر رہا ہوں، اور اسی سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام تنظیم کا، ہمارے ورکرز کا، ہمارے عہدیداروں کا شکر گزار ہوں کہ شکر الحمدللہ ہمارا پنجاب کا وزٹ بڑا اچھا رہا، کامیاب رہا، اور مجھے وہ موقع ملا کہ میں نہ صرف اپنے کارکن سے انٹریکٹ کروں مگر میڈیا سے انٹریکٹ کروں، سوسائٹی کے لوگوں سے یہاں انٹریکٹ کروں جب بھی ہم پنجاب آتے ہیں۔ ویسے مزہ بھی آ جاتا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے کافی سوالات ہوں گے، تو میں چاہوں گا کہ حسن مرتضیٰ صاحب آپ کو ایک ناصر سما ٹی وی سے ہیں جی، ناصر صاحب میرے چنیوٹ کے سر، سوری نیو ٹی وی سے تسی سوال تو کر لو۔ یہ شاہد صاحب ہمارے پریس کلب کے صدر ہیں جی۔ شاہد السلام علیکم شاہد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آج کل جو ہے وہ کے پی کے میں گورنر راج کی بات گشت چل رہی ہے، تو کیا ایسا کوئی ڈسکشن ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جہاں تک خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی سوال ہے، ویسے تو اس پہ کوئی باقاعدہ ڈسکشنز پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے درمیان تو نہیں ہوئے ہیں۔ اب میرے خیال میں جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہوں اس کے وہ حالات جو بنتے جا رہے ہیں، اور یہ جس sort of سمت پہ خاص طور پہ پختونخوا کی سیاست، مگر جو پی ٹی آئی کی سیاست جس طرف وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، وہ خود ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے وہ وفاقی حکومت کو مجبور کرے کہ وہ سخت اقدامات لے۔ ان سخت اقدامات میں ایک آپشن، آئینی آپشن ضرور گورنر راج موجود ہے، مگر اس پہ کوئی باقاعدہ ڈیسیژن یا ڈسکشن ابھی تک نہیں ہوا۔ ڈاکٹر مزمل جی، فیض حمید کو آج 14 سال کی سزا ہوئی ہے، یہ جو ہونے جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو کس نظر سے پاکستان پیپلز پارٹی دیکھتی ہے؟ جی یہ ایک تاریخی فیصلہ ضرور ہے، اور جنرل فیض صاحب کو 14 سال سزا آج ملا ہے مختلف جرائم کے مطابق، جہاں تک مجھے اندازہ ہے شاید مزید تحقیقات اور انویسٹیگیشنز یا ٹرائلز ہونے ہیں۔ میرے سیاسی زندگی میں دو ایسے لوگ تھے جو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جو اپنے وقت کے فرعون تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو خان صاحب خود ہے، جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہر کسی کو جیل بھیجنے کا نہ صرف دھمکی عملی طور پہ بھیج بھی جاتا تھا، اور وہ طاقت کا نشہ میں پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں دیتا تھا کہ وہ اسی بھی نکال دے گا، وہ فلاں کر دے گا، وہ فلاں کر دے گا۔ انہوں نے یہ ہماری سیاست میں ایک بار پھر ایک بری روایت ڈالی تھی کہ نہ صرف کہ جو سیاسی حریف ہے، مگر ان سیاسی حریف، ان سیاسی مخالف کے جو گھر کے عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور مریم شریف صاحبہ کو، فریاد تاجپور صاحبہ کو جس انداز میں ٹارگٹ کیا گیا، اور پھر اس میں ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو اسی زندگی میں ان ایکشنز کا نہ صرف جواب دینا پڑا، اب وہی اسی قسم کی مشکلات آج بھگت رہے ہیں، اور وہ متفق عمل ہے کہ وہ آج خود جناب جیل میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ جنرل فیض صاحب تھا، جو اپنے طاقت کے نشے میں نہ کسی سیاستدان کو، نہ کسی میڈیا ہاؤس کو، نہ کسی ہماری سوسائٹی میں، اس نے اپنے عہد کے خلاف ورزی، اپنے کام کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کیا، اور آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی اسی زندگی میں ان کی جرائم کا جواب دینا پڑ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے۔ اب ویسے تو
مکمل ڈیٹیلز مجھے موقع نہیں ملا نہ دیکھنے کے لیے نہ اس کا تفصیل پہ پتہ کرنے کے لیے. میرا خیال میں اب آگے اس کے لیے بھی اپیل کے اور ایسے فورمز موجود ہوں گے. اپنے طور پہ تاریخی فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو توبہ بھی کرنا چاہیے اور اپنا زندگی کو ایسے گزارنا چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو کسی نہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کوئی موقع دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے، تو اس ذمہ داری کو آپ کو صحیح انداز میں اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. سر اس سے جڑا ہوا ایک سوال ہے، ماضی میں لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا اور ظہیر الاسلام پر بھی اسی طرح کے الزامات تھے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی اس طرح کا ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ان میں سے ایک کے خلاف تو ٹرائل ہوا تھا اور سزا ایٹسٹرا بھی ہوا تھا، دوسرا کے خلاف ابھی تک نہیں ہوا. میں کسی انڈیویجول کے بارے میں یا کسی اسپیسیفک کیس کے بارے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کا فیصلہ تاریخی ہے اور وہ ضرور ایسے راستے کھولیں گے. ایک تو ایک واضح پیغام بھیجیں کہ جس قسم کی مداخلت، جس قسم کی غیر ذمہ دارانہ کام جنرل فیض صاحب کر رہے تھے، امید یہ ہے اس فیصلے سے، اور اگر اس فیصلے سے پہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ آگے جا کے ایک ایسا پیغام ہوگا کہ اس قسم کے غلطیاں مزید نہ کیا جائے. سر 27ویں ترمیم میں NFC وارڈ کو آپ شکایت ہوا میں نکلوائی ہے، اب دوبارہ بات گشت ہو رہی ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور 28ویں ترمیم میں نئے صوبے اور یہ NFC وارڈ کو دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ آ رہے ہیں. اگر یہ 28ویں ترمیم آتی ہے اور دونوں چیزیں آتی ہیں، کیا آپ حمایت کریں گے؟ جہاں تک 27th امینڈمنٹ کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہیں کہ اس میں ہمارے لیے تو سب سے بڑا کامیابی یہ تھا کہ ہم نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں وعدہ کیا تھا شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کی دستخط کے مطابق کہ ہم آئینی عدالت بنائیں گے، وہ آئینی عدالت بھی ہم نے بنایا. اس آئینی عدالت کو تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت ہی پرانی مطالبہ تھا، اس کو بھی یقینی طور پہ اور عملی طور پہ ہم نے 27ویں ترمیم کے مطابق یہ آئینی عدالت کو تمام صوبوں کو برابری کا نمائندگی. اور یہ بھی ایک فخر کی بات ہے کہ جب سے سب سے پہلے جو اس آئینی عدالت کا سربراہ ہے، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس ہے، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتا ہے. دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو ہم سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ ہمارے منشور کی جیت ہے، ہمارا نظریہ کی جیت ہے، وہ یہ کہ جو وفاقی حکومت کی تجویز تھا یا ڈیزائر تھا کہ NFC ایوارڈ کے جو ہم نے تمام صوبوں کو تحفظ دلوائے تھا 18ویں ترمیم کو، اور وہ اس کو ہٹانا چاہتے تھے، وہ ہم نے روکا. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑا کامیابی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ شرط جو صوبوں کو مالی مسائل کو آئینی طور پہ تحفظ دلواتا ہے، اگر وہ شرط مٹایا جاتا تو اس کا سب سے بڑا نقصان صوبہ پنجاب کو ہوتا، اور ہم نے وہ 27th امینڈمنٹ کے دور میں جو ان کا کوشش تھا وہ روک پایا. جہاں تک 28th امینڈمنٹ کی بات ہے، وفاقی حکومت نے ہم سے انگیج نہیں کیا ہے، نہ کسی نیا صوبہ بنانے میں. ضرور جہاں تک معاشی سپیس ہے وفاقی حکومت کے لیے، اور جو وفاقی حکومت کا معاشی مشکلات ہے، حکومت کو ہمیں اپروچ کرنے کی ضرورت اس انداز میں نہیں ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت کا مشکلات ہے، مگر وہ وفاقی حکومت کا مشکلات کا ذمہ دار نہ لاہور کے عوام ہیں، نہ ملتان کے عوام ہیں، نہ چنیوٹ کے عوام ہیں، نہ کراچی کے عوام ہیں، نہ لاڑکانہ کے عوام ہیں، نہ قبائلی علاقوں کے عوام ہیں، نہ پشاور کے عوام ہیں، نہ سبی کا عوام ہے، نہ گوادر کا عوام ہے. وہ وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات کے ذمہ دار اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس ہیں، جو آج سے نہیں، یہ ابھی کا شکایت نہیں ہے. سالوں سال ہر سال FBR اپنا فائنینشل ٹارگیٹس مس کرتے ہیں. تو یہ سوچ کہ FBR کی کمزوریاں، FBR کی غلطیاں کا بوجھ لاہور کے عوام کو اٹھانا چاہیے یا کسی اور صوبے کے عوام کو اٹھانا چاہیے، اس کا بالکل پاکستان پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے اور کرتی رہیں گی. مگر ہم چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں
بطور محب وطن پاکستانی، بطور ایک وفاق پرست سیاسی جماعت کہ ہمیں سب مل کے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم وفاق کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے. اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چند تجویز ہے، اور اپروپریٹ فورم پہ جیسے NFC ایوارڈ کے فورمز پہ اور حکومت کے ساتھ جو گفتگو ہوتے اس کے تھرو ہم اپنے تجویز دینا چاہیں گے، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صوبے کے اختیارات کم کیے بغیر، صوبے کے مالی ذمہ داریاں کم کیے بغیر ہم سب مل کے وفاق کی یہ معاشی مشکلات دور کر سکتے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کام کرتی رہے گی. اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں ہے. سوری کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئی، جبکہ ہم پرائم منسٹر کی ہر دوسری اسپیچ میں یہ سنتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ٹیک آف کرنے والی ہے، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا. پاکستان کی عوام آپ جگہ جگہ گئے دیکھ رہے ہیں کس قدر مشکلات کا شکار ہے. کیا کب ایسا پاسبل ہوگا کہ پاکستان کی معاشی اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس سے باہر نکل سکے گا، اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کچھ بہتر ہوں گی تاکہ عام لوگ جو ہیں ان کی کچھ زندگی بہتر ہو؟ جہاں تک معاشی صورتحال ہے، عوام کے پاس معاشی مشکلات تو موجود ضرور ہیں، مگر حکومت کی یہ موقف کہ انہوں نے ملک کو معاشی مشکلات سے نکالے ہیں، یہ معاشی صورتحال کو بہتر کروائے ہیں، اس میں بھی کچھ حقیقت تو ضرور ہے. جب PDM نے حکومت سنبھالا تو اس وقت ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہوتا جا رہا تھا، اور جو معاشی مشکلات تب تھے، جو مہنگائی کا طوفان تب تھا، جو بے روزگاری کے مشکلات تب تھے، وہ تو عروج پہ تھے. اور آپ کو ہم سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ شہباز شریف صاحب نے اور ان کی ٹیم نے معاشی پوزیشن سے ان مشکلات سے ہمیں نکالے. اب جہاں تک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل حقیقت نہیں ہے یہ کہنا کہ کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا. کچھ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ضرور ہو رہا ہے، شاید حکومت مزید چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے زیادہ ایکسپورٹس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور پاکستان کو اپنا ان سیکٹرز کو سپورٹ کرنا چاہیے جس سے ہم اپنے ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکیں. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جو سپورٹ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت مثلاً زراعی شعبے کو دے سکتے، وہ اس وقت اتنا نہیں دے رہے جتنا ہمیں دینا چاہیے. ہم نے صوبہ سندھ میں اپنے جو چھوٹے کسان ہیں جن کے پاس 1 سے لے کے 25 ایکڑ تک کے جو کسان ہیں، ان کو ہم نے سپورٹ کرنے کی کوشش کی. صوبائی حکومت سے کے ذریعے ان کو ہم DAP سپورٹ مہیا کر رہے ہیں، یوریا سپورٹ مہیا کر رہے ہیں، تاکہ زرعی شعبے میں ترقی ہو. زرعی شعبے میں ترقی ہوں گے تو ہم نہ صرف اپنے ملک کی جو ضروریات پورا کر سکتے ہیں، مگر ایکسپورٹ کی صورت میں ملک کی معیشت کو فائدہ دلوا سکتے. ویسے ہی مختلف شعبے ہیں جس سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مزید سپورٹ دلوا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. Thank you everybody.